أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 81-82۔ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آپ کے علم ہے، اہل کتاب نصارہ کی ایک جماعت، نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے مدینہ آئی، ان کی جماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے باطل عقیدے کے تعلق سے ساری باتیں واضح انداز میں کیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام ان سب کی حقیقت کو واضح طور پہ بتایا کہ کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہو، یہ عقیدہ تمہارا کہاں تک صحیح ہے۔ انہوں نے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیے، ہر ایک سوال کا جواب دیا اور انہیں لاجواب کر دیا۔ یہ سب دیکھ رہا تھا ایک یہودی عالم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ضد میں آ کر کہ کیا تم ہم سے اپنی پرستش کرانا چاہتے ہو، اپنی پوجا کرانا چاہتے ہو؟ جس طرح نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کیا تمہارا بھی یہی ارادہ ہے کہ تم اپنے قوم کو اس بات پر لگا رہے ہو کہ میری تم عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پچھلی وہ آیتیں آپ کے سامنے یاد ہوں گی، وہ آیت نازل فرمائی کہ کسی بھی ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، اس کی یہ شان نہیں، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ نبی کا تو یہ وظیفہ ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے، وہ سب سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانی جی۔ اور نبی، ملائکہ، ان میں سے کسی کو بھی رب نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ، یہ وہ کہا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح مانتا ہے کہ نبی آ کر اپنی عبادت، اس کا مطلب یہ ہو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناواقف تھے کہ ایسے نالائق کو کیا بنایا، نبی بنایا جو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے بجائے اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کے لیے مناسب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، دو آیتیں، اس آیت میں ایک عہد کا ذکر ہے جو سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ آپ سب جانتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، قرآن کریم میں مختلف عہدوں کا ذکر ہے۔ عہد، میثاق، وعدہ، پرومس اللہ نے لیا ہے۔ ایک پرومس، ایک عہد ہم تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست بولتے ہیں اس کو، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اس ٹائم پہ سب انسانوں نے عالم ارواح میں اقرار کیا کہ واہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، اس عہد کو ریمائنڈ کرانے کے، ریمائنڈ بولتے ہیں، یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے بھیجتا رہا۔ اب یاد ہم کو نہیں ہے تو بھی یاد دلایا تو گیا۔
تو یہ ایک عہد تو یہ جو عہد ہے نبیوں سے لیا، خاص عہد، ایک ہے عام انسانوں سے لیا، اپنے رب ہونے کا اقرار لیا ہم سب سے، اور ایک عہد نبیوں سے لیا۔ یہ خاص عہد ہے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ یہ نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور نبیوں سے عہد لینا بالواسطہ امت کو بھی اس کا پابند بنانا ہے۔ جب نبی پابند ہے کہ اپنے بعد اگر کوئی نبی آئے تو اس نبی کی کیا کرنا؟ انہیں تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا، تو پھر ان کی امت کو بدرجہ اولا کیا کرنا پڑے گا؟ اس نبی کی تصدیق بھی اور اس نبی کی تائید بھی کرنا ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنا، تصدیق کرنا کس کی ذمہ داری؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ کہ اپنے بعد جو بھی نبی آئیں گے کیا کریں گے؟ سب ان کی امت کے لوگ ہیں، وہ تو چلے گئے، تو ابھی ان کی امت کے لوگوں کو کیا بنتا ہے؟ فرض بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانے؟ وہ نبی مانے، ان کی مدد کرے۔ کیا یہودیوں نے؟ نہیں کیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ماننے والے نبی کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ کیا کام تھا ان کا؟ اس امت کا کام یہ تھا کہ اس نبی کی کیا کرتے؟ تصدیق کرتے، تائید کرتے۔ یہ انہیں سنایا جا رہا ہے کہ نبیوں سے اللہ نے جو عہد لیا، انڈائریکٹ کس سے بھی لیا؟ وہ اصل میں اس امت سے بھی لیا، جو امت اس نبی کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتی ہے وہ اس نبی کی۔ اس امت پر بھی یہ فرض ہے کہ بعد میں آنے والے نبیوں کی تصدیق کرے۔ اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی اور اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیے؟ پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کی، لیکن اپنے بعد آنے والے کے بارے میں صاف صاف کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی نے اپنے بعد والے نبی کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، فلاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ اس کی کیا کرنا؟ یہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے سب نبیوں میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، تصدیق کی، پیشن گوئی کی۔ تو اس طرح سے اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں کہ نبیوں سے جب ہم نے عہد لیا تو تم اس نبیوں کے ماننے والی امت ہو، تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کیا کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ نبیوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی عہد لیا، کسی نبی نے بھی اپنے بعد والے نبی کا زمانہ نہیں پایا، کیونکہ بعد میں آنے کے بعد تینوں تو دنیا سے چلے گئے، تو پھر بعد میں آنے نبی کی تائید کیسے کریں گے، تصدیق کیسے کریں گے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کریں گے کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور ساری دنیا میں عدل اور انصاف نافذ کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، قرآن اور سنت کو کیا کریں گے؟ ساری دنیا میں نافذ کریں گے۔ اس ٹائم پہ مانو نہ مانو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور ان کی کیا کہتے ہیں ان پر ایمان لانا اہل کتاب مجبور ہو جائیں گے، ان کو لانا ہی پڑے گا، وہ مسلمان ہوں گے۔ یہودی پھر بھی کیا کریں گے؟ ضد نہ کر کے بہت سارے یہودی مارے جائیں۔ تو یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس زمانے کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ میثاق النبیین، میثاق عہد کو کہتے، عہد سمجھتے، بار بار عہد سن رہے، وعدہ لینا، اقرار لینا، پرامس۔
میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، فہم اور حکمت عطا کروں۔ اس سب کی تفصیل سے پہلے آ چکی۔ کتاب سے مراد آسمانی کتاب، تورات دوں، انجیل دوں، زبور دوں، وہ حکمت، اور پھر فہم و فراست، عقل اور دانش کی باتیں، عقل مندی دانش مندی کی باتیں۔ اس سے پہلے بھی کہا نبی سب سے زیادہ فہم اور عقل والا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ہم کس کو جیسے سائنس کی کوئی بات آتی ہے بہت تعجب کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ قرآن کی بات آتی ہے، نبی کی بات آتی ہے، اتنا ہمارے کو اس سے ہم اتنا متاثر نہیں ہوتے، سمجھ رہے؟ سب سے زیادہ متاثر ہونا اگر ہے تو وہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، شریعت کی باتیں ہیں۔ ہم ساری دنیا کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو کس سے؟ جبکہ ساری دنیا کی جو باتیں بکواس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فنا ہونے والی چیزیں۔ یہ دو ہے جان ہماری، قرآن اینڈ حدیث، سنت، سمجھ رہے؟ دوسروں کی باتیں سنتے ہوئے کانے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کان کھڑے ہونے تو کب اور کس موقع پہ؟ کس کو سن کر؟ قرآن اور یہ ٹرو ہے، ٹرو حقیقت۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق اور عہد لیا نبیوں سے کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، فہم و فراست، عقل اور دانش مندی کی باتیں تمہیں عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارا فرض ہے، یہ عہد لیا اللہ نے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور بھی ضرور، اس میں تاکید ہے، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ وہ بھی تاکید ہے، ایک عربی گرامر کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ضرور بھی ضرور اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی اور رسول کی مدد کرنا۔ یہ نبیوں سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تفسیر تو وہی ہے جو میں نے آپ سے کہی شروع میں، کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بارے میں عہد لیا کہ تمہارے بعد کوئی بھی نبی آئے کیا کرنا؟ اس کی تائید کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ یہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ بھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ خیر، تو نبیوں سے لیا، اپنے بعد جو بھی نبی آئے، رسول آئے، اس کی کیا کرنا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس آیت کے تفسیر میں کہ نبیوں سے جو اللہ نے عہد لیا وہ عام عہد نہیں ہے، عام بولے تو مینگو نہیں، عام عین سے، عام نہیں یعنی ہر نبی کی تصدیق، بلکہ خاص نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تائید اور ان کی نصرت کرنے کا عہد لیا۔ رسول مراد بڑا رسول جب آئے گا نا تو تم کیا کرنا؟ ان کی تائید کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، یہ سارے نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا، لیکن معراج کی رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کرا کے نبی حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھایا، سارے نبی جمع تھے شب معراج کے موقع پہ مسجد اقصیٰ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس طرح سے سارے نبیوں پر افضل نبی ہے بول کر اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ بتا دیا۔ اب کسی نبی کوئی موقع تو نہیں ملا کہ وہ کیا کرتے، بات کا زمانہ پاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے اور ان کی تائید کرتے، لیکن میں نے کہا نا کہ کس کو موقع ملے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موقع ملے گا، وہ آئیں گے، تائید کریں گے، نہ صرف
ایمان لائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے کہ قرآن اور سنت پر ایمان لاؤ، خود بھی قرآن اور سنت پر ہی چلیں گے، وہ اپنا انجیل لے کے آ کے اس پر چلیں گے نہیں، ہاں، اور ساری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس رسول سے مراد ہر رسول مراد نہیں، ایک خاص رسول مراد ہے۔ ثم جاءکم، نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ ثم جاءکم، تمہارے پاس جب رسول، ایک بڑا رسول آئے تو فرمایا مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی بھی تصدیق کی، انجیل کی بھی تصدیق کی، اور جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ قرآن بھی کیا کر رہا ہے؟ تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، تکذیب نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ایسا کوئی رسول آئے، بڑا رسول، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کی مدد کرنا پڑے گا، سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا کہ نبی سے جب اللہ نے لیا تو نبی کے واسطے امت سے بھی لیا گیا انڈائریکٹ، سمجھ رہے؟ جب نبی سے لیا تو امت تو بدرجہ اولا اس حکم میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو اب فرض بنتا ہے تورات و انجیل کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کس پر ایمان لائیں؟ وہ بڑا عظیم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ انہیں سنایا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ نبی اگر ہوتے ایمان لاتے، کیونکہ اللہ نے لیا ہے عہد۔ نبی ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے، آپ کو حدیث یاد ہوگی، آپ ذرا ذہن کھولو، ہمارے نبی کا مقام ذرا معلوم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوستی تھی بنو قریظہ کے ایک یہودی عالم سے۔ اس نے کیا کیا؟ تورات کے نسخے میں سے کچھ اچھی باتیں نقل کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں بہت اچھی لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کو پڑھنے لگے۔ جیسے پڑھتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا۔ میں ٹیمپریچر آپ کو سمجھنے کے لیے بولا تھا، غصہ آ رہا تھا۔ آپ کو کبھی غصہ نہیں، بہت کم، لال لال ہو گیا آپ کا چہرہ، پورا سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر سے کہا تم چہرہ نہیں دیکھ رہے یار، خاموش ہو جاؤ، کیا کر رہے؟ سنو تو چہرہ دیکھو، تمہاری باتوں سے خوش نہیں، نبی صاحب ناراض ہیں، بند کرو۔ خاموش ہو، تورات پڑھ رہے حضرت۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مارے بولتے یہ کیا پڑھ رہے؟ کہا تورات۔ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج آئیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو گے نا تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھے؟ تورات کی بات کیا کرتے جو ان کے اوپر نازل ہوئی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی پہلے آئے، سنا انہوں آپ سے بھی، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی تم اتباع کرو گے تب بھی تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کی موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہو، یہ کوئی ہدایت کی نشانی نہیں ہے تمہاری؟ جیسے سنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور رسول ہیں، میں اس پر مطمئن ہوں، راضی ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو ان کے لیے بھی یہی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ بھی کیا کرنا؟ آخری نبی کی، بعد میں آنے والی نبی کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ یہ ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا، نہیں سمجھے؟ جب ہر نبی کا یہی وظیفہ ہے تو پھر نبی کی ماننے والی قوم، امت، ان کا تو بدرجہ اولا یا فرض بنتا ہے کہ اس آنے والے رسول کی کیا کریں۔ اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، پچھلے سارے نبیوں نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا۔ اس میں سنانا کس کو خاص کر کے ہے؟
اہل کتاب یہود و نصارہ کی۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جب عہد لیا تو کہا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ یہ جو میں تم سے عہد لے رہا ہوں کہ جب تمہارے پاس نبی آئے تو تم کیا کرنا؟ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس بات پر تم میرے عہد کو قبول کرتے ہو۔ اخذتم کے معنی لینا، مطلب قبول کرتے ہو، ایکسپٹ کرتے ہو۔ لینے کو بھی ایکسپٹ بولتے ہیں نا۔ قالوا، سارے نبیوں نے جواب دیا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اس عہد کو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہمارے بعد کوئی نبی آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی تائید کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، تم سب گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ گواہوں میں سے۔ یہ اللہ نے عہد لیا ہے سارے نبیوں سے، جو نبی کی ماننے والی تم قوم ہو، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس عہد پر لوٹو، اس عہد کو یاد کرو اور اس عہد پر چلو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک، پھر بھی اگر کوئی اس کے بعد روگردانی کرے، نہ مانے، قرآن کی بات نہ مانے، آخری نبی کی بات نہ مانے، روگردانی کرے، اگنور کرے، نظر انداز کرے اللہ کی اس حکم کو، اللہ کی اس بات کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کے دو معنی آتے ہیں، ایک فاسق کا معنی ایک دم اسلام کے دائرے سے نکل جانے والا، اور ایک فاسق کا معنی گناہ کر کر نیکی کے راستے سے ہٹنے والا، دو معنی ہیں۔ کبھی کبھی قرآن کریم میں فاسق کہہ کر کے گنہگار مراد لیا گیا، کبھی قرآن کریم میں فاسق کہہ کر کافر مراد لیا گیا، تو یہاں کافر ہی مراد ہے، یہاں کفر کرنے والا ہے۔ فاسق کا معنی بہت بڑا گنہگار، اور بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم سے روگردانی کرے وہ تو کیا ہے؟ وہ لوگ کافر ہیں۔ اس لیے اہل کتاب یہود و نصارہ سنو اس بات، جب تمہارے نبی بھی اگر آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے، تم کون سے کھیت کے مولی کی کا جب تم اس کی امت ہو، تمہارا تو فرض بنتا ہے، جب ان کا ہی فرض ہے تو بدرجہ اولا تمہارا فرض بنتا ہے، تم کیسے روگردانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔